اور سے تاج الشریعہ علیہ رحمہ و رضوان ہے، تو اسی مناسبت سے میں نے چاہا کہ عرس تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے تعلق سے، ان کی سیرت کے تعلق سے، ان کے کیریکٹر، ان کے کردار کے تعلق سے آپ سے کچھ گفتگو کیا جائے، اس لیے کہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بزرگان دین اور ہم جس کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، جن کو مرشد مانتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ جانیں، ان کے بارے میں کچھ جانیں۔ ان کے بارے میں کب جانیں گے؟ جب ہمیں جانکاری دینے والا کوئی ہو اور ہمارے اندر بھی انٹرسٹ پیدا ہو۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس شعر سے ان کی سیرت جھلک کر سامنے نظر آئے گی۔ وہ شعر کیا ہے؟ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی۔ حدیث پاک ہے نا جی کہ محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں یہ سورج بناتا، نہ یہ آسمان سجاتا، آسمان بناتا، چاند بناتا وغیرہ۔ تو یہ ہمیں جو زندگی نصیب ہوئی کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ کس کے صدقے میں نصیب ہوئی؟ نبی کے صدقے میں نصیب ہوئی۔ اور ہم اس زندگی کو کس طرح یوز کر رہے ہیں؟ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ کس چیز کو؟ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے اقارب کو خوش رکھنے کے لیے، اپنی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو ہم زندگی بنا رہے ہیں۔ مگر جس کے صدقے میں یہ زندگی ہمیں ملی، ان کی محفل میں بیٹھنے میں بھی ہم کتراتے ہیں، ان کی محفل میں ہم بیٹھنے میں بھی ہم کتراتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس تمام چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ بنا لے، تمام چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ بنا لے، اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی حدیث کی تشریح اور اسی حدیث کی ترجمانی اس شعر میں ہے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ یعنی جس کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے ہو، ہماری زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کر کے گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پر عمل کر کے گزرے۔ یہ صحیح معنی میں ہماری زندگی ہوگی، یہ صحیح معنی میں ہماری زندگی ہوگی۔ تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا آج عرس ہے، ان کا نام اور وہ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ 26 محرم الحرام 1362 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کتنے؟ 1362 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ہجری اور عیسوی کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دو چیز آپ تاریخ میں ضرور دیکھتے ہوں گے، ایک ہوتا ہے ہجری، ایک ہوتا ہے عیسوی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے کی طرف جو ہجرت کیے تو وہ اس ہجرت کے دن سے ہجری سال شروع ہوا۔ سمجھ رہے؟ آج کتنی ہجری ہے؟ 1445۔ کتنا ہے؟ 1445 ہجری چل رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 1445۔ کتنے سال ہو گئے؟ 1445 سال ہو گئے۔ تو مکے سے مدینے کی طرف جو نبی ہجرت فرمائے، وہیں سے ہجری سال کا شروعات ہوتا ہے، وہیں سے ہجری سال کا شروعات ہوتا ہے۔ اور عیسوی سال جس کو ہم 2014، 2015، 2024 ابھی جو چل رہا ہے، اس کی شروعات کب سے ہوتی ہے؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اس پیدائش کے دن سے عیسوی سال شروع ہوتا ہے. کس دن سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اس پیدائش کے دن سے عیسوی سال چالو ہوتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے کتنا دن ہو گیا؟ کتنے سال ہو گئے؟ 2024. کتنے سال ہو گئے؟ 2024. تو ہجری اور عیسوی سمجھ میں آ گیا نا. نبی کی ہجرت سے لے کر ہجری سال چالو ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر عیسوی سال چالو ہوا. تو 26 محرم الحرام 1362 ہجری 2 فروری 1943 عیسوی میں پیدا ہوئے. 43 منگل کے دن ہندوستان کے شہر کہاں میں پیدا ہوئے؟ بریلی شریف میں. کہاں میں پیدا ہوئے؟ بریلی شریف میں. آپ کا نام محمد اسماعیل رضا ہے. کیا ہے؟ محمد اسماعیل رضا. جبکہ جو مشہور ہوئے آپ اختر رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے نام سے مشہور ہوئے. اصل نام کیا تھا ان کا؟ اسماعیل رضا. مشہور کس نام سے ہوئے؟ اختر رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ. سمجھ رہے؟ تو ان کے اس شعر کا جو مطلب اور مفہوم یہی ہے کہ زندگی جو ہماری ہے کھانے کھیلنے کودنے انجوائے کرنے مزہ کرنے کے لیے نہیں. نبی کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی ہے، اس زندگی کو نبی کے لیے وقف کر دے. اس زندگی کو نبی کی سنتوں پر عمل کرنا والا بنا دے. اس زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں پر عمل کرنے والا بنا دے.